تہذیب میلکم ایکس کے بارے میں آج تک میں نے کچھ نہیں سوچا تھا، لیکن اب جب کہ وہ ایک مختصر سی اور نامکمل گفتگو کر کے چلی گئی تھی تو میرے دل میں اس کا احساس ابھر رہا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسے سنگین نتائج بھی بھگتنے پڑ سکتے تھے۔ ممکن ہے گرین پول کی طرف سے سزائیں دی جائیں اور آئندہ کے لیے معطل کر دیا جائے، یا اگر اس جماعت میں بھی کچھ انتہا پسند ہوئے تو ممکن ہے کہ ان انتہا پسندوں کا جذبہ جنون تہذیب کو زندہ نہ رہنے دے۔ بہرحال وہ لڑکی میری ذات کی وجہ سے ماری گئی تھی اور اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ بہتر یہی تھا کہ اسے بھول جاؤں۔ اولیو ہارورڈ کے سلسلے میں بھی مجھے خطرہ تھا۔ یقیناً اب جب اسے میرے بارے میں علم ہو جائے گا تو وہ گوٹے ہل تک پہنچنے کی کوشش کرے گا، یا پھر کم از کم ایسے راستے ضرور منتخب کرے گا جن پر اسے میرے پہنچنے کی توقع ہو۔ خیالات کی روح شاید کچھ اور آگے بڑھتی، مگر میرے لیے مخصوص کیے ہوئے خصوصی ملازم نے مجھے اطلاع دی کہ اخباری نمائندوں میں سے 2 افراد اور مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں نے الجھے ہوئے انداز میں کہا، میں اب کسی سے نہیں ملوں گا۔ ملازم بولا، جو حکم جناب۔ وہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور میں ان سے وعدہ کر چکا ہوں۔ میرا مطلب ہے آپ کے حکم کے مطابق۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر ان دونوں کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ملازم سے کہہ دیا تھا کہ ان کے بعد اگر کوئی اور ہو تو اسے اندر نہ آنے دیا جائے، بلکہ معذرت کر لی جائے۔ آنے والا ایک دراز قامت اور ورزشی بدن کا مالک سفید روح شخص تھا جس کے چہرے پر جھریاں سی پڑی ہوئی تھیں۔ دوسری ایک سڈول بدن کی خوبصورت سی لڑکی تھی۔ دونوں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے میرے سامنے آئے، مجھ سے مصافحہ کیا اور کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ مرد نے سوال کیا، علی یار خان، آپ نے گوٹے ہل کے لیے جنرل ٹیرس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیسے کیا؟ میں نے کہا، میں بے شمار اخباری نمائندوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ فیصلہ صرف اتفاقیہ تھا، اور جہاں تک فلسطین کا تعلق ہے تو میں یہ بتا دوں کہ ان معاملات سے فلسطین کا تعلق میری دلچسپیوں کو مزید بڑھانے کا سبب بنا۔ لڑکی نے پوچھا، علی یار خان، آپ نے جنرل ٹیرس کے سلسلے میں جو پلاننگ کی تھی، کیا آپ کو یقین تھا کہ آپ والٹ موبائل کو کراس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ میں نے کہا، اس طرح کے معاملات میں کوئی بات آخری حد تک یقینی نہیں ہوتی۔ ویسے بھی یہاں صورتحال بہت پیچیدہ تھی۔ مجھے صرف اپنے کام سے دلچسپی تھی۔ میں یہی چاہتا تھا کہ اسرائیلی ایٹمی منصوبہ یہاں پروان نہ چڑھے۔ مرد نے کہنا شروع کیا، علی یار خان، آپ نے برکلی یونیورسٹی سین فرانسسکو میں قانون کی تعلیم سے اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، لیکن میں نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی۔ کہا، نہیں، زندگی کا آغاز تو میں نے اس وقت کیا تھا جب اپنے پاک وطن کی سرسبز و شاداب لہلہاتی ہوئی زمینوں پر آنکھ کھولی تھی۔ زندگی کی ابتدا تو وہیں سے ہوئی تھی، بعد کے واقعات صرف گردش وقت کا نتیجہ تھے۔ بولا، کیا تنظیم آزادی فلسطین میں شامل ہونے کے بعد آپ نے اپنے وطن کا رخ نہیں کیا؟ میں نے کہا، نہیں۔ لڑکی نے سوال کیا، اس کی وجہ پوچھ سکتی ہوں مسٹر علی یار خان؟ میں نے کہا، ہاں، میں نے یہی سوچا تھا کہ قانون کی تعلیم مکمل کر کے اپنے وطن واپس جاؤں گا اور وہاں اپنی ذمہ داریاں سنبھال لوں گا، لیکن گردش وقت نے جب میرے لیے ایک دوسرا راستہ منتخب کر دیا تو میں اسی پر چل پڑا، نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ ایک نئی منزل کی جانب۔ اب کسی اور طرف دیکھنا میرے لیے مناسب بات نہ تھی۔ وہ بولی، اور اگر اس کوشش میں آپ موت کا شکار ہو گئے تو؟ میں نے کہا، تو یہ میری سب سے بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ بولی، کیا آپ صرف مذہبی بنیادوں پر اس حد تک جذباتی ہوئے ہیں؟ میں نے کہا، ایبرن ہال کے واقعات اگر آپ کے علم میں ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر یہودی انتہا پسند دیوانگی کا مظاہرہ نہ کرتے تو بات شاید وہیں ختم ہو جاتی، لیکن انہوں نے خود ایک دشمن تخلیق کیا اور اب جو کچھ ہے آپ کے سامنے ہے۔ مرد نے کہا، سنا ہے CIA کا ایک یہودی افسر اولیو ہارورڈ آپ کے پیچھے طویل عرصے تک لگا رہا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں سنسنی سی ابھری۔ اولیو ہارورڈ کے معاملات منظر عام پر نہیں تھے۔ اس شخص کو اتنی تفصیل کیسے معلوم ہوئی؟ میرے چونکنے پر اس نے مسکرا کر کہا، میں ڈیلی کرائم رپورٹر ہوں مسٹر علی یار خان، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اخبار کی پہنچ کہاں تک ہے۔ دراصل میں ایک بار مسٹر اولیو ہارورڈ کا انٹرویو بھی کر چکا ہوں اور اسی انٹرویو کے دوران آپ کا تذکرہ بھی سامنے آیا تھا۔ میں نے خفیف سی مسکراہٹ سے کہا، خاصے چہرہ شناس معلوم ہوتے ہیں آپ۔ وہ بولا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عقیدت مند بھی ہوں، اس لیے کہ آپ نے تنہا اتنے بڑے عفریت کو نچا کر رکھ دیا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا اور پھر اپنا کیمرہ سیدھا کر کے کھڑا ہو گیا۔ بولا، پلیز چند تصاویر۔ میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ فوٹوگرافر تھوڑا سا پیچھے ہٹا، وہ تصاویر کے لیے مناسب اینگل بنا رہا تھا۔ 2-3 جگہیں تبدیل کر کے وہ عین اس جگہ پہنچ گیا جہاں کمرے کا دروازہ تھا۔ میں گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا اور نہ جانے کیوں میری چھٹی حس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ تصویر بنانے کے لیے اتنا پیچھے ہٹ جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ بالکل دروازے کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے جھک کر مجھے کیمرے کے لینس میں فوکس کیا اور بٹن دبانے ہی والا تھا کہ دفتن دروازہ زور سے کھلا۔
چونکہ وہ دروازے کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا اس لیے کھلنے والے کواڑوں سے اسے زوردار دھکا لگا اور اسی وقت کمرہ تیز سرخ روشنی میں نہا گیا۔ آج تک جو کیمرے تصاویر لینے کے لیے ایجاد ہوئے ہیں ان میں فلیش لائٹ سفید ہی ہوتی ہے، لیکن یہ سرخ فلیش لائٹ میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ وہ شخص خود کو سنبھالنے کی کوشش میں اوندھے منہ گرتے گرتے بچا اور تصویر لیتے وقت اس کے کیمرے کا رخ بدل گیا۔ میرے بالکل سامنے رکھی ہوئی میز اس روشنی کی زد میں آئی تھی اور دوسرے ہی لمحے میں نے میز سے دھواں اٹھتے دیکھا۔ میری چھٹی حس جو کچھ کہہ رہی تھی وہ میرے سامنے آ گیا تھا۔ میز اس انداز میں سلگ رہی تھی کہ بات سمجھ میں ہی نہیں آتی تھی۔ اندر آنے والا وہی سیاہ فام ملازم تھا جو اخباری رپورٹروں کو مجھ سے ملاقات کروانے کی ڈیوٹی پر متعین تھا۔ وہ کسی کام سے اندر آیا تھا لیکن اس کی اچانک آمد میرے لیے زندگی کا باعث بن گئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے مرد اخبار نویس نے آنے والے ملازم کے جبڑے پر ایک زوردار گھونسا رسید کیا اور برق رفتاری سے چھلانگ لگا دی۔ لڑکی بھی اس کے پیچھے ہی دوڑ پڑی، لیکن یہ بھی ایک اتفاق تھا یا اس کی بدقسمتی کہ وہ گرے ہوئے ملازم کے پیروں میں الجھ کر اوندھے منہ دروازے کی چوکھٹ میں جا پڑی۔ میں اب تمام صورتحال کو سمجھ چکا تھا۔ میں نے بجلی کسی پھرتی سے چھلانگ لگائی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ باہر کچھ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کمرے کے باہر مجھے سفید فام مرد کہیں نظر نہیں آیا۔ میں واپس پلٹا۔ لڑکی اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس وقت ان میں سے کسی ایک پر ہاتھ ڈال دینا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے لڑکی ہی کو غنیمت سمجھا اور اس کے بال پکڑ کر اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ لڑکی سانپ کی طرح پلٹ پڑی تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے سیاہ پستول کو دیکھا جو پلٹنے کے دوران اس نے نکال لیا تھا اور میری زوردار ٹھوکر اس کی کلائی پر پڑی۔ ایک تیز چیخ کے ساتھ پستول اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ میں نے بال پکڑے پکڑے اسے اٹھا کر سیدھا کھڑا کر دیا اور ایک الٹا ہاتھ اس کے منہ پر مارا۔ لڑکی کمرے کے وسط میں آ گری تھی۔ اس دوران وہ سیاہ فام ملازم بھی کھڑا ہو گیا تھا جس کے جبڑے پر رپورٹر نے گھونسا مارا تھا۔ وہ متحجرانہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر اس نے بھی باہر چھلانگ لگا دی۔ کمرے میں اب لڑکی اور میں رہ گئے تھے۔ آس پاس اور کوئی موجود نہیں تھا۔ میری نگاہیں لڑکی پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے اس میز کو دیکھا جو شعلے دیے بغیر سلگ سلگ کر راکھ ہو گئی تھی اور پھر اس طرح زمین پر بکھر گئی کہ آنکھوں کو یقین نہ آئے۔ اس کی سفید راکھ ہلکی ہلکی ہوا سے منتشر ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک بار پھر اپنے آپ کو سنبھالا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ میں اس کا مقصد سمجھ گیا تھا اور میں نے پیچھے ہٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ میں نے جھک کر اس کے ہاتھ سے نکلا ہوا پستول اٹھایا اور اسے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ کہا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب تم میرے شکنجے میں ہو۔ اٹھو اور کرسی پر جا کر بیٹھ جاؤ۔ لڑکی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ اس کی حسین آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں دیکھی جا سکتی تھیں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر اس کرسی پر جا بیٹھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا۔ میں تیز نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ چند ہی لمحے کے بعد باہر دستک ہوئی اور میں پیچھے ہٹتا ہوا دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ پھر میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ سیاہ فام ملازم کے ساتھ 2-3 گارڈ اور اندر آ گئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کیا وہ نکل گیا؟ ایک گارڈ نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، جی ہاں جناب، ہم سمجھ ہی نہیں سکے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ پھرتی سے باہر نکلا اور ایک کار میں بیٹھ کر چلا گیا۔ وہ تو ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جاؤ آرام کرو، اور گارڈ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے واپس پلٹ گئے۔ ملازم دروازے میں کھڑا رہ گیا، لیکن میں نے اس سے بھی باہر جانے کے لیے کہا اور وہ باہر نکل گیا۔ ایک بار پھر میں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے کہا، میریا سلائر۔ میں نے کہا، تمہارے ساتھی کا نام کیا ہے؟ بولی، ڈک ہارپن۔ میں نے پوچھا، تمہارا تعلق کون سے اخبار سے ہے؟ لڑکی سچ بولنے پر آمادہ تھی، بولی، کسی اخبار سے نہیں۔ شاید اس کو صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو تم لوگ؟ لڑکی نے جواب دیا، ہم امریکن ہیں۔ میں نے کہا، امریکن یہودی؟ بولی، ہاں۔ ہارپن میرا عزیز بھی ہے۔ میں نے پوچھا، کس ادارے سے تعلق ہے؟ لڑکی خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بولی، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم مجھے یہاں سے نکل جانے دو؟ میں نے کہا، ہاں ممکن ہو سکتا ہے، بشرطے کہ تم اسی طرح سچ بولتی رہو۔ بولی، تو پھر سنو، میرا تعلق FBI سے ہے اور ہمیں ہمارے ڈپارٹمنٹ سے یہ ہدایت ملی تھی کہ تمہیں ختم کر دیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیمرہ کیسا تھا؟ بولی، بظاہر ایک عام کیمرہ تھا لیکن اس میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں، فلیش لائٹ کی حد تک۔ وہ روشنی ایک مخصوص قسم کی روشنی ہے جو اپنے فوکس میں آئی ہوئی ہر شے کو ٹھنڈی آگ میں جلا دیتی ہے۔ میں نے پوچھا، ٹھنڈی آگ؟ بولی، ہاں، بہت ٹھنڈی لیکن آگ۔ میں نے کہا، تمہارا کام صرف یہی تھا کہ مجھے ختم کر دو؟ بولی، ہاں، ہمیں یہی ہدایت ملی تھی۔ میں نے کہا، اور یہ ہدایت دینے والا ڈینس ہیلے ہے؟ بولی، ہاں، وہی ہماری کمان کر رہا ہے۔ میں نے کہا، اس وقت وہ کہاں ہے؟ بولی، یقین کرو، کسی کو معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ یہ صرف ایک ہدایت تھی جس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا تھا، اور اس وقت یہی طریقہ ممکن ہو سکتا تھا کہ ہم اخباری رپورٹر کی حیثیت سے تم تک پہنچ جائیں۔ میں نے کہا، باہر تمہارے کچھ اور ساتھی بھی موجود ہیں؟
بولی نہیں، ہم دونوں نہایت اعتماد کے ساتھ یہاں پہنچے تھے تنہا۔ میں نے کہا ڈک ہارپن اس وقت کہاں ملے گا؟ بولی وہ روپوش ہو چکا ہوگا اور اب اسے پانا آسان کام نہیں۔ میں نے پوچھا تم یہاں سے کہاں جاؤ گی واپس؟ بولی بینگل کارنر کے فلیٹ نمبر 112 میں، وہ میرے لیے کرائے پر حاصل کیا گیا ہے۔ میں نے کہا تو پھر اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے میریا سلائر؟ بولی کچھ نہیں، ظاہر ہے میں تمہارے قتل کی کوشش میں گرفتار ہوئی ہوں، تم جو دل چاہے کر سکتے ہو۔ ڈینس ہیلے اگر میری مدد کرنے پر آمادہ ہو گیا تو یقیناً اپنی سی کوشش کرے گا۔ میں یہ بازی تو اب ہار چکی ہوں، چنانچہ اب میرا مزید کچھ بولنا مناسب نہیں۔ میں نے کہا تم اگر چاہتی تو اپنی زبان بند بھی رکھ سکتی تھی، مجھے اپنے بارے میں نہ بتاتی اور اس وقت کا انتظار کرتی جب ڈینس ہیلے تمہاری مدد کرتا۔ وہ بولی یقین نہیں ہے مجھے کہ ڈینس ہیلے اتنی بڑی کامیابی حاصل کر سکے گا، اور میں فضول حماقتوں کی قائل نہیں ہوں۔ ظاہر ہے تمہاری زندگی بال بال بچی ہے اور تم مجھ سے ہر طرح کا انتقام لینے میں حق بجانب ہو، چنانچہ میری دفاع کی ہر کوشش حماقت ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا تو تمہارا کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں اس صاف گوئی کے نتیجے میں معاف کر دوں گا۔ وہ بولی نہیں، اصولاً یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم اگر مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو حاصل کرو، میں تمہاری ہر بات پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے کہا مجھے سرخ روشنی کے بارے میں بتاؤ، بڑی دلچسپ چیز تھی۔ یہ میز تو اس طرح یہاں سے غائب ہو گئی جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ بولی ہاں، روشنی کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی ہوں جتنا بتا چکی ہوں۔ وہ اپنے دائرے میں آئی ہوئی ہر چیز کو خاکستر کر دیتی ہے اور آس پاس کی چیزوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں نے کہا میریا سلائر، تمہیں اچھی طرح علم ہے کہ میں کون ہوں۔ جہاں تک جنرل ٹیرس کا معاملہ ہے، میں نے صرف اس میں اسی بنیاد پر دلچسپی لی تھی کہ اسرائیلی ایٹمی منصوبے کو یہاں پایہ تکمیل تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ ہارورڈ سے میری دشمنی کی بنیاد جس وجہ سے پڑی، تم لوگوں کو اس کا علم ہے۔ میرے اور ہارورڈ کے درمیان بہت سے مارکے ہو چکے ہیں۔ وہ اپنی تمام کوششوں میں ناکام ہوا ہے میرے معاملے میں، اور میں نے بذات خود کبھی اس کی جان لینے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ میں دشمنوں کو زندہ رکھنے کا قائل ہوں۔ اسی طرح اپنی صلاحیتوں کو جلا دی جا سکتی ہے۔ میریا سلائر، میں اگر چاہوں تو تمہاری بقیہ زندگی گوئٹے ہل کی کسی جیل میں گزر سکتی ہے۔ میں اگر چاہوں تو خود پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں تمہیں جنرل ٹیرس کے حوالے کر دوں، اور جنرل ٹیرس تمہیں وہ سزا دے کہ جس کا تم تصور بھی نہ کر سکو۔ لیکن نہیں، ایک ناکام آدمی فرار ہو چکا ہے۔ وہ چونکہ صرف ایک نمائندہ تھا، اگر وہ میرے ہاتھ آ بھی جاتا اور یہ صورتحال میرے علم میں آتی تو شاید میں اسے بھی یہاں سے نکل جانے کی اجازت دے دیتا۔ ڈینس ہیلے FBI کا آدمی ہے، وہ صرف اپنی ناکامی کی بنیاد پر میرا دشمن بنا ہوگا۔ میرا اصل مقابلہ تو اولیو ہارورڈ سے ہے، اور میریا سلائر، تمہیں خوشخبری دی جاتی ہے کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی یہاں قید نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سزا دی جائے گی۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ ہاں، اگر ہارورڈ سے ملاقات ہو تو اسے میرا یہ پیغام ضرور دینا کہ میری اس سے دشمنی تاحیات ہے۔ اسے یہ بھی کہہ دینا کہ میں اب اپنے راستے تبدیل کر رہا ہوں، اور میرا ہر قدم اب اس ارادے کے ساتھ اٹھے گا کہ اولیو ہارورڈ اور اسرائیلی مفادات کو کیا کیا نقصان پہنچایا جائے۔ ہارورڈ سے کہنا کہ آج تک جو کچھ ہوتا رہا ہے اس میں صرف دفاع کرتا رہا، لیکن اب صورتحال تبدیل ہوگی۔ اب میں جارحانہ اقدامات کروں گا اور ہارورڈ کو اپنا بچاؤ کرنا ہوگا۔ چلو میریا سلائر، میں تمہیں باعزت طریقے سے باہر چھوڑا ہوں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ اس لڑکی کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا، وہ بے یقینی کے انداز میں مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن میں مسکرا رہا تھا۔ میں نے بڑے دوستانہ انداز میں اس کا بازو پکڑا اور دروازے کی طرف چل پڑا۔ وہ مسلسل بے یقینی کے انداز میں آگے بڑھ رہی تھی۔ باہر ملازم موجود تھا، تھوڑے فاصلے پر مسلح گارڈ بھی کھڑے ہوئے تھے۔ میں ان کے درمیان سے گزرتا ہوا بالآخر اس عمارت کے آخری دروازے پر آ پہنچا، اور یہاں میں نے میریا سلائر کو رخصت کر دیا۔ میں نے کہا یہاں سے کوئی تمہارا تعاقب نہیں کرے گا۔ میں جانتا ہوں تم اپنے فلیٹ پر جاؤ گی، بالکل صبر و سکون کے ساتھ واپس جاؤ، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ لیکن بہتر یہ ہوگا میریا سلائر کہ اس کے فوراً بعد گوئٹے ہل سے نکل جاؤ، کیونکہ جنرل ٹیرس یہ تمام تفصیلات جاننے کے بعد باز نہیں رہ سکے گا اور تم لوگوں سے انتقام لینے دوڑ پڑے گا۔ میرا مشورہ تم نے سن لیا ہے نا؟ میں نے ہاتھ اٹھایا اور واپس پلٹ پڑا۔ میریا سلائر متحجرانہ نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اس نے سہمے سہمے انداز میں قدم آگے بڑھا دیے۔ میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا خصوصی ملازم اور گارڈز کمرے میں بکھری ہوئی راکھ کو حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا اس کی صفائی کروا دو۔ میں کمرے سے باہر نکل آیا، پھر میں والٹر موبائل کے محل کے اس مخصوص کمرے میں پہنچ گیا جو میری رہائش کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ کیتھی براؤن آندھی طوفان کی طرح میرے کمرے میں داخل ہوئی اور سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لینے لگی۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کیا بات ہے مس براؤن؟
वो बेतुके अंदाज में बोली, तुम पर कातिलाना हमला हुआ था, तुम्हें हलाक करने की कोशिश की गई थी और तुमने अपने दुश्मनों को निकल जाने दिया। ये बेहतर तो नहीं हुआ? क्या ये वाकई दुरुस्त है? मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, हाँ मैडम ब्राउन, मेरे दुश्मनों ने ये कोशिश की थी, लेकिन वो इतने मामूली लोग थे कि मैं उन्हें कोई सजा देना पसंद नहीं करता। बोली, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि सजा भी कम से कम ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो उसके काबिल हों। वो तो सिर्फ मामूली से हरकारे थे, कतई गैर अहम। उसने पूछा, मगर थे कौन और क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्या वोल्टो मोबाइल के हामी थे? मैंने कहा, हाँ, हम उन्हें वोल्टो मोबाइल का हामी ही कहेंगे। उनका ताल्लुक डेनिस हेले से था। बोली, ओह, ये अजीब सूरत हाल है, अजीब सी बात है। डेनिस हेले? मैंने कहा, नहीं मैडम ब्राउन, कोई अजीब बात नहीं है। जाहिर है जिन लोगों को मेरी वजह से नुकसानात पहुंचे हैं उन्हें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। वो बोली, मगर हमने तो तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं किया। इसका मतलब है कि अब हमें मोहतात होना पड़ेगा। मैंने कहा, बैठिए मैडम ब्राउन, आप बेहद परेशान लग रहे हैं। बोली, मैंने जनरल टेरिस को इत्तला दी है और वो फौरन यहाँ आ रहे हैं। मैंने कहा, आपको ये इत्तला किसने दी मिस ब्राउन? कैथी ब्राउन ने कहा, आपके मुलाजिम ने। मैंने कहा, अफसोस, मैं उसे मना करना भूल गया। ये तो इतनी मामूली सी बात थी कि इसका तस्करा भी बेमकसद था। वो बोली, अली, मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी और मुझे उसका हक हासिल हो चुका है, समझे? अपना तहफ्फुज करो, तुम अपनी जात से इतने गाफिल क्यों हो? मैंने कहा, मुझे कोई खतरा नहीं है मिस ब्राउन, और अगर कभी कोई खतरा हुआ तो मैं आपको उससे जरूर आगाह कर दूंगा। थोड़ी देर के बाद जनरल टेरिस भी आ गया और काफी देर तक यही लेते होती रही। वो भी मुझसे नाराज था। उसने भी यही कहा कि अगर लड़की हाथ आ गई थी तो उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। कम से कम डेनिस हेले के ठिकाने के बारे में तो कुछ मालूम हो सकता था और हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकते थे। जाहिर है मैं ये सब कुछ करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। बमुश्किल तमाम मैंने जनरल टेरिस को समझाया बुझाया, लेकिन उसके बाद ये एहसास मेरे जहन में कुछ और शिद्दत इख्तियार कर गया था कि ये लोग मुझे आसानी से नहीं छोड़ेंगे और अब यहाँ ज्यादा देर रुकने का कोई जवाब भी नहीं था। मैंने उन लोगों के लिए जो कुछ भी किया था उसका सिला वसूल करने के हक में नहीं था और मुझे ये जेब भी नहीं देता था, लेकिन इस तरह बेकार उनके पास पड़े रहना भी कुछ अजीब सा था। अब अगर मैं यहाँ से एलानिया निकलता हूँ तो जाहिर है जनरल टेरिस और मिस ब्राउन की निगाहों से बचना मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त जनरल टेरिस की इंटेलिजेंस चप्पे चप्पे पर मौजूद थी। चुनाचे बेहतर यही था कि मैं खामोशी से यहाँ से निकल जाऊं। गोटे हिल सिर्फ इस शहर तक ही महदूद नहीं था, दारुल हुकूमत के अलावा भी ये इलाका बड़ी वुसअत रखता था और अब मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो चुकी थी। कुदरती मनाजिर से भरपूर अफ्रीका के सरसब्ज़ शादाब इलाकों में वाक़ई ये रियासत सयाहों के लिए भी बाइसे दिलकशी थी और यहाँ से खुफिया तौर पर कहीं निकल जाना नामुमकिन नहीं था। लिहाजा मैंने सोचा कि क्यों ना गोइटे हिल को एक सयाह की हैसियत से देखूं और जब भी मौका मिले यहाँ से निकल जाऊं। इसके लिए जरूरी था कि उन लोगों को मिस गाइड किया जाए ताकि मेरा ताक़ुब न किया जा सके। तकरीबन 3 दिन तक मैं अपना प्रोग्राम तरतीब देने में मसरूफ रहा। चौथी रात को मैंने उन्हें एक खत लिखा जिसमें उनसे सिर्फ यही कहा गया था कि मैं दूसरी दुनिया का मुसाफिर हूँ। किसी एक जगह रुक कर जिंदगी गुजार देना मेरे लिए एक नामुमकिन काम है। मैं उन लोगों की मोहब्बतों को साथ लिए जा रहा हूँ और जब भी कभी दिल में उनसे मुलाकात की ख्वाहिश उभरी बेतकल्लुफी से इनके पास पहुंच जाऊंगा। उसके साथ ही मैंने एक दरखास्त भी की थी कि मुझे तलाश करने या मेरा ताक़ुब करने की कोशिश न की जाए। जहां तक मेरे दुश्मनों का ताल्लुक है मैं उनसे महफूज रहने के गुर जानता हूँ। उसके बाद मैं खामोशी से बाहर निकल आया। मैंने सफर के लिए ऐसे ज़राए इख्तियार किए थे जो जनरल टेरिस वगैरह के जहन में न आ सकें, क्योंकि वो लोग आला पैमाने पर ही मेरे सफर के बारे में सोच सकते थे। लेकिन मैंने ट्रेन से सफर करने का फैसला किया था। रेलवे स्टेशन पर जो सबसे पहली ट्रेन मुझे नजर आई मैं टिकट खरीद कर उसी में बैठ गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।